الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن شريك بن شهاب قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يؤت من وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود متموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو عادل مني ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاور تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التهليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا ألقيتموهم هم شر الخلق والخليقة رواہ النسائی۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طویل حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے ابن شہاب شریک سے، فرماتے ہیں کہ میں آرزو کرتا تھا کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں اور ان سے خارجیوں کے متعلق پوچھوں۔ میں عید کے دن ابو برزہ سے ان کے ساتھیوں کی جماعت میں ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خارجیوں کے متعلق کچھ ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے حضور کو اپنے کانوں سے فرماتے اور اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال لایا گیا، آپ نے وہ مال تقسیم فرمایا تو اپنے دانے بائیں والوں کو دیا اور اپنے پیچھے والوں کو کچھ نہ دیا، تو آپ کے پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا، بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم میں انصاف نہ کیا۔ یہ کالا شخص تھا، منڈے ہوئے بال، اس پر 2 سفید کپڑے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ میرے سوا مجھ سے زیادہ عادل شخص کو کوئی نہیں پاؤ گے۔ پھر فرمایا آخر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی، شاید یہ بھی ان میں سے ہے، جو قرآن بہت پڑھیں گے، جو ان کے گلے سے نہ اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ ان کی علامت سر منڈوانا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ نسائی۔
عزیزان گرامی قدر، یہ ایک غیر مشہور تابعی ہیں جن کا نام حضرت ابن شہاب شریک ہے، بصری ہیں۔ آپ سے صرف یہ ایک ہی حدیث مروی ہے، آپ سے ارزق ابن قیس نے روایت کی ہے کہ چاہتے تھے کہ اس فرقہ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، یہ بات سنی جائے، کیونکہ اس زمانہ میں یہ فرقہ نمودار ہوا تھا، تو اس کی تردید کے لیے اس قسم کی احادیث کی ضرورت تھی۔ تو ابو برزہ کا نام نسلہ ابن عبید ہے، اسلم قبیلہ سے ہیں، پرانے صحابہ سے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ابن حنظل کو آپ نے ہی قتل کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دار فانی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے رخصتی کے بعد بصرہ میں رہے، پھر فتح خراسان میں شرکت فرمائی۔ 60 ہجری میں مقام مرو میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت ابو برزہ کے ساتھ ان کی ہمراہی تھے جو تابعین سے تھے، صرف آپ صحابی تھے، باقی حضرات صحابی نہ تھے۔ حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ آپ خوارج کے متعلق وہ حدیث مجھے سنا دیں بذات خود آپ نے جو سنی ہو، تاکہ مجھے اس سے پوری تسلی تشفی ہو جائے۔ تو پھر اس حدیث میں یہ فرمایا کہ مال غنیمت یا کسی جگہ سے کوئی ٹیکس وغیرہ آیا تھا جو قابل تقسیم تھا، تو شاید پیچھے والوں کو اس تقسیم میں حصہ نہ دینا اس لیے تھا کہ اس سے ان کا حال ظاہر ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس مال میں سب کا حصہ تھا، آپ نے بعض کو دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، اس نے جو بات کی غلط کی، تو وہ اس وجہ سے پھر اس کا حلیہ بیان کیا کہ وہ جو سر ہے مڑتے ہیں، یعنی بالوں کو جڑ سے اکھیڑ دینا، جسے حلق کہتے ہیں، ٹنڈ کرانا، اس طرح سے جیسے ہوتا ہے نا۔ تو سفید کپڑے فرما کر اس کا ظاہر صاف باطن گندا تھا، یعنی ظاہر صاف تھا باطن گندا تھا، تو کہ کپڑے سفید تھے دل و دماغ سیاہ تھا، یعنی اس طرح کا اس حدیث کا مفہوم بھی بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سفید نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رنگ استعمال کیے، ایک رنگ کے سفید کپڑے یا کوئی بھی رنگ مخصوص کر لینا دین اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تحمل فرمایا، اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیا، نہ اس پر کوئی اور سختی فرمائی، ورنہ یہ مرتد جو تھا لائق قتل تھا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور آپ پر ظلم کا بہتان لگانا کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اس کو قتل نہ کرنے کی وجہ جو ہے آگے حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس لیے حدیث پر بھی اعتراض نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی عادل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کوئی تھا نہ بعد میں تا قیامت تک آئے گا۔ تو حضور کا یہ شاید فرمانا یقین کے لیے ہے، جیسے رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بعد میں کوئی ایسی صورت پیدا کر دے گا، یعنی ان لوگوں کے سرداروں اور امیروں میں سے۔ اب پھر جو لوگ خوارج کو کافر نہیں کہتے، صرف گمراہ کہتے ہیں، وہ یہاں اسلام کے معنی فٹ کرتے ہیں، سلطان کی اطاعت کرتے ہیں، مگر یہ بات ضعیف ہے، کیونکہ دوسری روایات میں بجائے اسلام کے دین ارشاد ہوا ہے۔ بہرحال یہ فروعی مسائل میں لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ فروعی مسائل سے جھگڑیں۔ خوارج کی نشانی بتا دی گئی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ جو ہے ایسے لوگ جن کا حلیہ یہ ہو خود پہچان سکتے ہیں کہ قرآن بہت پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، کپڑے ان کے عموماً سفید ہوتے ہیں، سر ہر وقت منڈائے رکھتے ہیں اور ننگا رکھتے ہیں، اور اس طرح کے جو ان کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ قرآن اتنا پڑھنے کے باوجود کسی آیت کا انہیں نہ کوئی ترجمہ آتا ہے، نہ انہیں کوئی سمجھ ہے، نہ ان کا کوئی عمل ہے، نہ ظاہری معنی پتہ ہیں، نہ ان کے باطنی معنی پتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال جس میں انسان خارجی ہو جاتا ہے اس سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔